بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک این ادر ویڈیو۔ کیا حال ہے جی میری یوٹیوب فیملی کا؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے تمام سننے والوں کو اللہ پاک ایسے ہی خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا۔ میں نے کہا اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ کچھ کیک کی ویڈیوز تھی، کافی ٹائم سے چاہ رہی تھی اپلوڈ کروں، لیکن بس ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج میں نے کہا چلیں جی، آج آپ کے ساتھ یہ کچھ کیک کے ٹیٹوریل بھی شیئر کرتی ہوں، اور ساتھ میں اپنے جو میری انکم آئی ہے ٹک ٹاک سے ارننگ ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ جی یہ کیک میں بنا رہی تھی۔ سب سے پہلے تو کیک کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ ہائٹڈ 2 پاؤنڈ کا کیک تھا اور برتھ ڈے کا تھا، تو اس کے لیے بس میں نے سائڈ ٹاپرز وغیرہ پہلے بنا لیے تھے، اور اب بس اس کو فائنل ٹچ ہی دینا تھا۔ تو ٹک ٹاک انکم کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ میری پہلی ٹک ٹاک کی انکم آ گئی ہے، اور یہ خوشی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے میں نے جو یو کے کا اکاؤنٹ ہے وہ بنائے ہوئے تقریباً اب مجھے 7-8 منتھ ہو چکے ہیں، اور پہلے میرا پاکستانی اکاؤنٹ تھا جو میرا SFH بیکرز کے نام سے ہے، اور اس پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں جو میری بیکنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ جو میرا یو کے کا اکاؤنٹ ہے اس پہ میں اپنے ڈیلی ولاگز شیئر کرتی ہوں، اور بس یہی ہوتا ہے اس پہ جو میں ڈیلی ورک کرتی ہوں۔ کوئی کیک کا ہو گیا، تھوڑا بہت کیک کے بارے میں دکھا دیا، بس یہ بنایا ہے، ادروائز میں اپنے کچن سے ریلیٹڈ یا بچوں سے مطلب اس طرح کی ولاگ شیئر کر دیتی ہوں۔ اور میں نے یہ بنوایا تھا اکاؤنٹ، میرے کزن ہوتے ہیں یو کے، انہوں نے مجھے بنا کے دیا تھا، اور جب میں نے بنایا تھا تو میں نے سنا ہوا تھا کہ انکم آتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کو یقین تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے۔ تو میں نے بھی کہا کہ جس دن میرے ہاتھ میں کوئی چیز آئی نا، پھر میں بھی یہ کہہ سکوں گی اور میں یہ بتاؤں گی سب کو انشاءاللہ کہ مجھے یہاں سے ارننگ ہوئی ہے۔ میری کافی سسٹر پوچھتی تھی اور کمنٹ کرتی تھی ٹک ٹاک پہ بھی کہ آپ کی ارننگ ہوتی ہے، آپ کتنے کما لیتی ہیں، یہ وہ، تو میں کچھ کو جواب دیتی تھی، لیکن سب کو جواب دینا پاسبل نہیں ہوتا، بندہ کیا کہے۔ تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ انشاءاللہ جب میری ارننگ ہوگی تو میں سب لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور الحمدللہ مجھے انکم جو ہے نا وہ فرسٹ ریسیو ہو گئی ہے، اور میرے اکاؤنٹ میں $106 جو تھے نا، 106 وہ ڈالر تھے، اور میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اس کو وڈرا کراؤں، لیکن جب وڈرا کرنے کی باری آئی تب کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کو کیسے کرنا ہے۔ کوئی کہتا تھا پے پال اکاؤنٹ، کوئی کہتا تھا وہ ایک اور اکاؤنٹ ہے، پتہ نہیں اب اس کا مجھے نام نہیں جا رہا، اس کے ذریعے وہ ہوگی ٹرانسفر، پہلے اس میں آئے گی وہ پھر اکاؤنٹ بنے گا، پھر اس طرح۔ میں نے کافی سسٹر سے پوچھا، کچھ ٹک ٹاک پہ جو ہے نا وہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی ویڈیو کہ ہماری ارننگ ہوئی ہے، ان سے بھی کسی نے مجھے رپلائی کیا، کسی نے نہیں کیا۔ بہرحال کیا کرنا تھا، میں بھی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ میرے کزن نے کہا کہ مجھے تو اتنا کوئی نہیں علم، آپ کسی سے پوچھیں اگر کسی کی ارننگ ہوئی ہے انہوں نے کیسے وڈرا کرائی ہے۔ خیر اللہ کیا انسان، وہ کہتے ہیں نا انسان جب خود کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی پھر اچھا ہی کرتا ہے۔ تو میرے ایک اور سسٹر ہے جو ٹک ٹاک ان کا اکاؤنٹ ہے، نادیہ ان کا نام ہے، نادیہ سسٹر، اور انہوں نے لگائی تھی کہ ان کی فرسٹ پیمنٹ آ گئی ہے۔ تو میں نے ان کو میسج کیا، ان سے میں نے انسٹاگرام پہ رابطہ کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے لیے سب سے بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ پے پال اکاؤنٹ اگر آپ کے جو کزن باہر ہوتے ہیں ان کا ہے تو وہ آپ کے جو ہے نا وہاں اپنے اس کے ساتھ اٹیچ کرے، وہاں سے اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے وہ نکلوا کے تو آپ کو بھیج دیں، جو ہے نا یہ سب سے بیسٹ ہوگا، ورنہ پے پال اکاؤنٹ بننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طریقے سے نا۔ میں نے کہا چلیں یہ تو میرے پاس آپشن ہے، اس لیے پھر میں نے اپنے کزن کو کہا کہ باقی کام بھی اب آپ ہی کر لیں، تو وہ الحمدللہ پھر انہوں نے کیا، اور میری اماؤنٹ جو ہے وہ پھر میرے انہوں نے نکلوا کے تو مجھے سینڈ کر دی، اور اب وہاں خود سرچ کر لیں، دیکھ لیں کہ $100 جو ہے وہ کتنے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن ان سسٹر نے 100 سے ان کے کم تھے تو انہوں نے وڈرا کروائی تھی۔ میں نے پہلے یہ سنا ہوا تھا کہ $100 ہوں تب آپ وڈرا کرا سکتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ میری سسٹر سن لے، دوسرا کچھ کہتے ہیں کہ آپ سم لیں تب آپ کا یو کے اکاؤنٹ بنے گا، اس کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ سم لیں تو مطلب کہ اس پہ بن جاتی ہے یا نہیں۔ جو باتیں مجھے پتہ ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں۔ اس کے بعد جی جب آپ کا چینل جو ہے نا وہ مونٹائز تب ہوتا ہے جب آپ کے 10K فالورز ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں آپ اپنا کام خود سے کریں، لوگ خود آپ کو فالو کریں۔ میں اس حق میں کبھی بھی نہیں، نہ پہلے تھی نہ اب ہوں کہ آپ پرچیز کریں، آپ
آپ لوگوں کو کہیں ہمیں سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کریں، ہمیں یا آپ خرید لیں پیسے دے کے، بالکل بھی نہیں۔ اس سے آپ کے چینل ہمیشہ جو ہے نا وہ ان کی ریچ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو لوگ سبسکرائب کر بھی دیں گے نا، آپ کسی کو کہیں گے، جب تک وہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں گے نہیں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ 10 کے فالوورز کر بھی لیتے ہیں نا کسی ذریعے، جب تک اس کے بعد آپ کی ویڈیو نہیں چلیں گی آپ کو انکم نہیں ریسیو ہوگی، یہ میری بات یاد رکھیں۔ ہمیشہ میں یہ اکثر کہتی تھی کہ آپ اس سے لے لیں، مجھے ایک دو سسٹر نے بھی کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو اتنے فالوورز دے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ نے جب نصیب میں لکھی ہوئی ہے نا جو میرے روزی، وہ مجھے دینی ہے۔ میں الحمدللہ اپنا کام کر رہی ہوں، میں ہوم بیکر ہوں، شیف کا بھی کام کرتی ہوں، آن لائن میرے سارے پروڈکٹ سیل ہوتے ہیں الحمدللہ میرے مالک نے جو روزی میرے لکھی ہے نا وہ مجھے ملے گی۔ میں نے کہا میں اپنا کام کر رہی ہوں، اس کے ساتھ مجھے انکم ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نے کہا میرے تو سارے جو آرڈرز ہیں میرے ٹک ٹاک سے ہی آتے ہیں، اس لیے مجھے اس چیز کی ٹینشن کون تھی کہ کب ہوگی کتنی ہوگی۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ جو انکم ہوتی ہے نا، یہ ہم جو پہلے ہمارے پیسے ہوتے تھے نا چوانی اس سے چھوٹے بھی ہوتے تھے، جو کہ ہم لوگ اپنے ہماری پنجابی زبان میں اس کو 12 آنے اور 98 بولتے تھے، وہ ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے۔ میری ایک ویڈیوز پہ 1 ملین ویوز ہوئے تھے، جس کے اندر سے جو کوالیفائڈ ویوز تھے نا وہ آئی تھنک کوئی 30,000 کے قریب تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر اتنے 1 ملین ویوز ہو گئے اس پہ آپ کو انکم ہوگی، نہیں۔ مجھے جو 1 ملین والی میری ویڈیو تھی وہ میری 10 کے فالوورز کے بعد ہوئے تھے، تو اس پہ تقریباً میرے خیال میں جو میرے کوالیفائڈ ویوز تھے نا اس کے اکارڈنگ ہی مجھے ملنی تھی پیمنٹ، تو وہ مجھے کوئی ٹوٹلی میرا خیال میں $7 سے $8 ملے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 10 کے بھی کسی پہ ہو جاتے ہیں نا ویوز، تو آپ نے اس میں سے یہ دیکھنا ہے کوالیفائڈ ویوز کہ آپ کے کتنے لوگوں نے کتنے % ویڈیو واچ کی ہے، کتنے لوگوں نے فل واچ کی ہے، اس کے اکارڈنگ پھر آپ کے وہ ویوز کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ فالوورز لے بھی لیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اپنی ویڈیوز خود بنائیں، اتنا انٹرسٹ اپنی ویڈیو میں پیدا کریں کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو واچ کریں، ان کو شوق ہو آپ کی ویڈیو کا دیکھنے کا، اور وہ پوری آپ کی ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1 منٹ کی آپ کی ویڈیو ہونی چاہیے جو کہ ٹک ٹاک پہ آپ نے لگانی ہے، اس پہ آپ کو ارننگ ہوگی۔ اس سے کم کی اگر آپ کی ویڈیو ہوئی تو اس پہ آپ کو کوئی ارننگ نہیں ہوگی، ایک یہ بھی بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے سانگ وغیرہ والی کوئی ویڈیو نہیں لگانی، کوئی نعت کوئی سانگ جس کے اوپر مطلب آپ ویڈیو بنائیں وہ بھی آپ کی شامل اس میں نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ یہ مینشن کرتے ہیں لوگوں کو، کسی کو کمنٹ کر کے، اس سے بھی آپ کی ویڈیو کی ریچ کم ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ باتیں مجھے آپ پتہ چل رہی ہیں، تو جیسے مجھے پتہ چلتی جائیں گی مزید میں آپ لوگوں کو جو ہے نا گائیڈ کرتی جاؤں گی۔ آج تو بس میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹی باتیں جو ہے نا یہ شیئر کر دوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ارننگ ہوتی ہے۔ میں نے بھی سنا ہوا تھا لیکن یقین نہیں تھا، میں نے کہا میں یقین اس ٹائم میں کروں گی جب مجھے خود ہوگی، تو میں اپنی سسٹرز کو بتاؤں گی۔ اور بس کیک وغیرہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑے بہت شیئر کیے ہیں، یہ اسکارے کافی عرصے سے تھے، میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن بس ایسے ہی نا کبھی کچھ اور اندر ویڈیوز آ جاتی تھی تو پھر وہ کرنی پڑ جاتی تھی۔ تو آج میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ بھی لگاتی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو کیک بھی اپنے دکھاتی جاتی ہوں۔ الحمدللہ میرا اپنا کام جو ہوم بیکنگ کا ہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ میں آن لائن چیزیں جو پروڈکٹ سیل کرتی ہوں، اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہر چیز میرے پاس خالص ہوتی ہے، میں گھر میں خود بناتی ہوں، اور آج کا رمضان کے حوالے سے میں نے کچھ ڈیل بھی لگائی ہوئی ہیں، اور کیونکہ رمضان آ رہا ہے میں نے کہا چلیں میری سسٹر جو یہ چیزیں لینا چاہتی ہیں یہ لے لیں، تو وہ بھی میں آپ کو اینڈ پہ دکھاتی ہوں۔ اور باقی جو ہے اب رمضان ہے، دیسی گھی آپ کو چاہیے، بٹر چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ فروزن آئٹم ہیں جو میرے ایریا سے ہیں وہ مجھ سے لے سکتے ہیں، جیسے سپرنگ رول ہو گیا، شامی کباب ہو گیا، سموسے ہو گئے، یہ چیزیں۔ تو بس میری تمام سسٹر جو ہیں وہ گھر بیٹھی فارغ ہوتی ہیں، تو آپ اور کچھ نہیں تو آپ ٹک ٹاک سے ارننگ کر سکتی ہیں، اپنے ڈیلی تھوڑے بہت ولاگ بنا کے شیئر کریں، اپنے ڈیلی روٹین شیئر کریں، اپنے کوکنگ کے کر لی، بچوں کے کر لی، آپ سامنے نہیں آنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے میں ہوں میں کوئی سامنے تو نہیں آتی، میں بس اپنی وائس ہی کرتی ہوں۔ اگر آپ کو وائس کی بھی نہیں اجازت تو وائس ایفیکٹس بھی کافی ہوتے ہیں، آپ وہ لگا کے اپنی ویڈیوز بنائیں، لیکن کچھ نہ کچھ کریں۔ اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں میں کہتی ہوں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہ صحیح اپنے لیے کرنا چاہیے، اور اپنی جو ایک ہوتی ہے نا کمائی، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کی خوشی الگ ہوتی ہے۔
تو یہ نہیں بات ہوتا کہ کسی کو ضرورت ہے تو وہ کام کرے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو فارغ نہیں رہنا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کر دیں. اتنی محنت سے میں نے آپ لوگوں کی ویڈیو بنائی ہے. مجھے ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک، یوٹیوب ایپ پہ فالو کر لیں. اسی طرح کی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی، اور انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ٹپس لاؤں گی. جو مجھے پتہ چلتا جائے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کر کے جائیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اور اینڈ پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو پروڈکٹس ہیں یہ شیئر کر رہی ہوں. یہ چیزیں آفر میں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مجھے ٹک ٹاک پہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ان باکس کریں. وہاں میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کی آج کل ریٹ کیا چل رہی ہے. ڈلیوری ان کی آل اوور پاکستان میں ہے. آپ پاکستان کسی کونے میں بھی ہے تو میں آپ کو یہ چیزیں بھجوا سکتی ہوں.